أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کل ہم نے حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قوم کے بارے میں گفتگو کی تھی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو چند لوگوں کے سوا ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح کے بعد جتنی دنیا ہے وہ ساری کی ساری آپ کی نسل سے چلی ہے، اور آپ کو اسی بنا پر آدم ثانی کہا جاتا ہے. اور وہ جتنے لوگ بچے تھے وہ سب کے سب مسلمان تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، کیونکہ جو بھی کافر تھے وہ سب فنا ہو چکے تھے. برس ہا برس تک اس کائنات پر اللہ کی عبادت ہوتی رہی. حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، ان کی اولاد کی اولاد، آگے کئی پیڑھیاں اسلام اور ایمان کا راج رہا. لیکن شیطان نے تو وعدہ کر رکھا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے اس نے عرض کیا تھا کہ میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، میں ان کو کبھی بھی چھوڑوں گا نہیں. شیطان نے اپنی کوشش پہلے بھی جاری رکھی ہوئی تھی، اب بھی رکھی ہوئی ہے. آخر کار اس کی کوششیں رنگ لائیں اور وہی لوگ انہی کی اولادوں میں سے پھر کفر اور شرک کی کونپلیں پھوٹنے لگیں. کفر اور شرک کے معاملات شروع ہو گئے، حتیٰ کہ برسوں بعد ایک قوم پیدا ہوئی جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے. اور قوم عاد کا قرآن مجید میں متعدد جگہ پر تذکرہ ہے. آج ہم اسی قوم کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن کے نبی جلیل القدر پیغمبر حضرت ہود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تھے. ان کو قوم عاد بھی کہا جاتا ہے اور قوم ہود بھی کہا جاتا ہے. آج ہمارا جو درس ہے ترتیب کے لحاظ سے واقعہ قوم ہود اور درس قرآن. یہ قوم کیسی تھی؟ ان کے واقعے میں ہمارے لیے نصیحتوں کا انبار ہے. اگر آپ دل سے سنیں گے نا تو آپ محسوس کریں گے کہ قرآن مجید نے ہماری تربیت اور نصیحت کے لیے کیسے کیسے حقائق اور پچھلی قوموں کے کیسے کیسے جرائم بیان کر دیے. اور اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا، آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ وہ جرائم تو اس قوم میں بھی پائے جا رہے ہیں. جن جرائم پر پچھلی امتوں کو پکڑ لیا گیا اور تباہ و برباد کر دیا گیا، ملیاں میٹ کر دیا گیا، وہ جرائم تو اس قوم میں بھی پائے جا رہے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ قوم میں فنا ہو گئی، برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، اور یہ قوم اللہ کے فضل سے اس پر کبھی ایک ایسا مجموعی عذاب نہ آیا ہے نہ آئے گا. حالانکہ ان کے اندر وہ جرائم جو پچھلی قوموں میں فردن تھے، الگ الگ قوم میں تھے، ان کے اندر وہ اجتماعی طور پر موجود ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے درگزر کرتا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ میں تو یقین کیجئے جب درس تیار کر رہا ہوتا ہوں اور یہ پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میرے دل میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور موجزن ہوتی. یا رسول اللہ، آپ کی بڑی عنایت ہے، آپ کے صدقے اللہ نے ہمیں بخشا ہوا ہے، آپ کے صدقے ہم پر عذاب نہیں اتر رہا. قرآن فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ،
اے محبوب یہ قوم جیسی بھی ہے، یہ جیسی بھی ہے، لیکن اللہ ان کو ایسا مجموعی عذاب نہیں دے گا جیسا پچھلی قوموں کو دیا، اس لیے کہ یہ قوم اکیلی نہیں بستی، اس قوم کے اندر آپ بھی تشریف فرما رہتے ہیں۔ قوم عاد کے ایسے ایسے گناہ، ایسی ایسی حرکتیں، اور پھر اگر آپ ان پر خدا کی نعمتیں دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ نے ان کو کون سی نعمت نہیں دی تھی۔ قرآن مجید میں اگر آپ قرآن مجید کی گواہی اور قرآن مجید کا حوالہ لیں تو قرآن فرماتا ہے ارم ذات العماد الم تر کیف فعل ربک بعاد، ارم ذات العماد، کیا تم نے نہ دیکھا تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ وہ عاد جو ارم کے رہنے والے تھے، ذات العماد، جن کے قد ستونوں جتنے تھے، ستونوں جتنے لمبے۔ اگر آپ اسرائیلی روایات پر جائیں جو کہ ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے تو بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ 250 گز کا بندہ، اتنا لمبا بندہ، چلو ہم ان روایتوں کو نہیں لیتے، ہم معتبر روایت کو لے لیں تو بھی ان لوگوں کے قد کم از کم 18 سے 20 فٹ ایک بندے کا قد ہوتا تھا، اور قد کے حساب سے جسم ہوتا ہے، جسم کے حساب سے ڈولے ہوتے ہیں، جسم کے حساب سے طاقت ہوتی ہے، اور یہ ایسے طاقتور لوگ تھے۔ اللہ فرماتا ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان کی مثل اور کوئی مخلوق نہیں پیدا کی۔ اللہ نے ان کو صحت دی، قوت دی، طاقت دی، دولت دی، سلطنت دی، ان کو اللہ نے سب کچھ دیا، اور طاقت تو اتنی دی، آگے جا کر بات ہوگی، لیکن میں آپ کو ان کی طاقت کا یہاں حوالہ جو قرآن نے دیا وہ دینا چاہتا ہوں۔ جب ان کو ان کے نبی علیہ السلام نے عرصہ دراز تبلیغ کی، اور انہوں نے جو زیادتی ہو سکتی تھی، زبانی، قولی، فعلی، عملی، ہر زیادتی اپنے پیغمبر کے ساتھ کی، اور آخر کار انہوں نے کہا کہ عذاب لائیں، ہمیں نصیحتیں نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا عذاب آ جائے گا، تو کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں، ہم ہیں، ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، بڑی پاور ہے، ہم عذاب کا بھی منہ موڑ دیں گے۔ خدا کی طاقت کو چیلنج کر گئے۔ اتنی طاقت رب نے ان کو دی، یہ ان کی جہالت تھی کہ خدا کی طاقت کو کون چیلنج کر سکتا ہے۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے، وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، کہنے لگے ہم سے بڑھ کے کون زوراور ہو سکتا ہے، ہم سے بڑھ کے کون پاورفل ہو سکتا ہے۔ اتنی طاقت اللہ نے ان کو دی۔ آپ نے وہ شداد نامی شخص سنا ہوگا جس نے ساری دنیا پر بادشاہت کی تھی۔ پوری دنیا کے جو بادشاہ ہوئے ہیں نا، 4، 2 مسلمان اور 2 کافر، ان میں سے ایک شداد نامی شخص تھا جو پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ سب بادشاہ اس کے زیر نگین تھے، زیر حکم تھے۔ طاقت اور پیسے کا اندازہ کیجئے کہ جب اس کو پتا چلا کہ حضرت ہود جنت کے حوالے سے کہتے ہیں رب کی بات مانو جنت ملے گی، کہنے لگا ہم جنت دنیا میں بنا لیتے۔ اس نے ایک شہر تعمیر کیا، اس شہر کو اس نے سونے اور چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیا، اس کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے، اس کے ستون اس نے زبرجد اور یاقوت سے بنائے، اس نے اس شہر کے اندر جواہرات کی اس نے نہریں جاری کر کے اوپر پانی جاری کر دیے، اس نے بجرینی ڈالی، اس نے موتیوں سے اس کے فرشوں کو سجا دیا۔ اتنی طاقت، اتنی دولت، اتنا پیسہ، خدا کی قدرت ہے۔ جب وہ اپنا شہر دیکھنے کے لیے اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ جا رہا تھا، ایک منزل فاصلہ رہ گیا تھا اس جنت کو دیکھنے کے لیے، وہ واقعتاً اس دنیا میں بنایا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی اس شہر میں جا نکلے اور وہاں دیکھا تو وہاں پر شہر موجود ہے لیکن رہنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی وہاں پر رہتا نہیں ہے، اور شہر ایسا ہے، اپنی طرف سے تو جنت بنا کر گئے نا وہ لوگ۔ انہوں نے وہاں سے کچھ جواہرات اٹھائے اور آ کر جو ہے نا وہ امیر المومنین کو دکھائے اور کہا کہ میں نے ایسا ایسا شہر دیکھا ہے۔ تو حضرت امیر المومنین جناب سیدنا امیر معاویہ نے حضرت کعب سے پوچھا کیا دنیا میں کسی ایسے شہر کی کوئی مثال ہے، کوئی ایسا حوالہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اس کا تو اشارہ قرآن میں موجود ہے۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ میری امت میں سے ایک شخص وہاں پہنچے گا اور اس کی یہ نشانی ہوگی. جب دیکھا گیا تو وہ صحابی رسول میں وہ ساری نشانیاں پائی جا رہی تھی. اس بندے نے جنت بنائی اپنی، اور اس جنت کو دیکھنے کے لیے جب یہ جا رہا تھا اور ایک منزل کا فاصلہ باقی رہ گیا. ایک منزل کی تفصیل جو علماء کرتے ہیں وہ 18 میل سے کرتے ہیں. اتنی محبتوں سے اس نے اپنی چاہتوں سے، لیکن کفر کے بل بوتے پر اس نے جنت بنائی. میرا رب تو بڑا بے نیاز ہے. ایک منزل کا فاصلہ، اربہا روپے لگ گئے اس کی جنت پر، لیکن دیکھنا نصیب نہیں ہوا. اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آیا، سارے کا سارا قافلہ برباد ہو گیا. یہ قوم ہے جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے. یہ ان پر اللہ کی عنایتیں، اللہ کی ان کے اوپر جو ہے وہ نعمتیں ہیں، اور ان کے آگے سے انداز کیا ہے؟ یہ سمجھتے تھے ہم نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، یہ جنت اس لیے بنائی تھی اس نے. یہ سمجھتے تھے، ان کی لمبی لمبی امیدیں تھیں. ان کو یہ پتہ نہیں تھا، ان کو یہ خیال نہیں تھا، حال کتنوں کا بگاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا اجاڑا موت نے. موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے. موت کسی کو نہیں پوچھ کر آتی. دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. نہ دل دادائے شیر گوئی رہے گا، نہ گرویدائے شہرت جوئی رہے گا. نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نکوئی رہے گا. صرف میرے رب کا ذکر رہے گا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اتنی نعمتیں پانے والوں کا انداز کیا ہے؟ میں نے قرآن مجید کی آیات کا ایک خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ میں روز محسوس کرتا ہوں وقت بڑھ جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج میں جلدی ختم کروں گا، بعد میں مجھے بتاتے ہیں آج اتنے منٹ کا ہوا. میں کہتا ہوں آج بھی لمبا ہو گیا. تو میں آیات پیش کرنے کے بجائے ان کے جو جرائم ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں، ایک چھوٹی سی لسٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ذرا غور کیجئے گا. وہ جرائم جو ان کے اندر پائے جاتے تھے، اس ہماری قوم کے اندر کون کون سا جرم موجود ہے، لیکن رب کا عذاب نہیں آتا، محبوب کا وسیلہ کام آ جاتا ہے. یہ کیا کرتے تھے؟ کفر ان کی گٹی میں پڑا تھا، شرک ان کی گٹی میں پڑا تھا، بتوں کی پوجا ان کا محبوب مشغلہ تھا. اور یہ ان چیزوں میں حوالہ کیا دیتے تھے؟ حوالہ یہ دیتے تھے، ہمارے بڑے بھی یہی کیا کرتے تھے، یہ حوالہ چلتا ہے. خدا کی پناہ ہے یہ حوالہ نہیں چلتا. حق حق ہوتا ہے، وہ بڑے کو نصیب ہو جائے یا چھوٹے کو نصیب ہو جائے، وہ امیر کو نصیب ہو جائے یا غریب کو نصیب ہو جائے، وہ چودھری کو نصیب ہو جائے یا کمی کو نصیب ہو جائے. جس کو اللہ نے حق دے دیا وہی معتبر ہے، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے یہ کوئی معیار. کفر ان کی گٹی میں، شرک ان کی گٹی میں، سرکشوں کو پیشوا بنانا، اللہ کے نیک بندوں کو چھوڑ کے کن کے پیچھے چلنا؟ ظالموں کے پیچھے، سرکشوں کے پیچھے چلنا، آخرت کے منکر. آج دہریت موجود ہے اس زمانے میں. لوگ کہتے ہیں ایک ہی زندگی ہے، بس جیسے دل کرتا ہے جیو، بس اس کے بعد کوئی نہیں کسی نے اٹھانا، کوئی حشر نہیں، کوئی قیامت نہیں. یہ آج کے دور میں یہ بڑا فتنہ ہے، لیکن آج سے صدیوں پہلے بھی یہ فتنہ موجود تھا. آخرت پر بالکل انکار، گناہوں پر بالکل اصرار، توبہ سے ایک دم فرار، اور پھر دوسروں کے معاملے میں لوگوں پہ ظلم کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا. یہ رستوں میں بیٹھ جاتے تھے. اب ذرا توجہ کیجئے گا، آتے جاتے لوگوں کو چھیڑا کرتے تھے. قرآن میں موجود ہے. راہگیروں کو تنگ کیا کرتے تھے. کیا ہمارے لوگ رستوں میں بیٹھ کے، چوکوں چوراہوں میں بیٹھ کے کیا لوگوں کو تنگ نہیں کرتے؟ کیا خواتین پر آوازیں نہیں کستے ہمارے لوگ؟ کیا ہمارے لوگ لوگوں کے حقوق نہیں مارتے؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں. زمین کوئی جناب گلی میں سے کوئی جگہ کھودی یا کچھ کرنے کے لیے 8 دن اس کو دوبارہ بند ہی نہیں کیا. گزرنے والے پریشان ہیں، بلا وجہ اس کو بند ہی نہیں کیا. کون کچھ کہہ سکتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. یہاں پر پیسے کا قانون ہے. یہاں پر راہ چلتی خواتین کے ساتھ لوگ ٹکراتے ہیں، ان کی عزتوں پر دست درازی کی کوشش کرتے ہیں. کوئی رستہ پوچھے تو اس کو غلط رستہ بتاتے ہیں. اچھے بتانے والے بھی موجود ہیں، لیکن غلط بتانے والے
غور کریں کہ اس قوم کی بھی تو یہی حرکتیں تھیں. اس قوم کی بھی معذوروں کو دیکھ کر آج ہمارے لوگ مذاق اڑاتے ہیں. یہ لوگ بھی یہی کرتے تھے. کوئی بیچارہ ایک پاؤں سے معذور آ رہا ہو نا تو ہمارے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. آنکھ سے معذور ہے, پاؤں سے معذور ہے, ہاتھ سے معذور ہے, مذاق اڑاتے ہیں, طرح طرح کے اس کے نام رکھتے ہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے, وہ بڑا بے نیاز ہے, وہ بڑا بے نیاز ہے. وہ اس زبان کو لمحہ بھر میں کھینچ سکتا ہے. کسی کے بارے میں اس زبان کو چلاتے ہوئے انسان کو 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے. ان لوگوں کے میں آپ کے سامنے جرم رکھ رہا تھا, یہ طاقت الہی کے مقابلے میں اپنی طاقت پہ غرور کرتے تھے, مضبوط محلات بنا کر لمبی لمبی امیدیں رکھا کرتے تھے. یہ میں نے ایک مختصر خلاصہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے جلیل القدر پیغمبر حضرت ہود کو مبعوث فرمایا. حضرت ہود جناب نوح کے پوتوں میں سے ہیں, جناب نوح کے پوتوں کی اولاد میں سے ہیں. حضرت ہود بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں, بڑے عظیم الشان پیغمبر ہیں. قرآن نے ان کے جو اوصاف بیان کیے, قرآن نے ان کے امین ہونے کی گواہی دی ہے, امانت دار ہونے کی گواہی دی ہے, ان کے مخلص ہونے کی گواہی دی ہے. قرآن نے ان کے نڈر ہونے کی گواہی دی ہے. ایک اکیلے ہود ہیں اور ساری قوم دوسری طرف ہے, لیکن اگرچہ بت ہو جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ نہیں یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں محتاج, بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. حضرت ہود کی ان کے ساتھ جو باتیں ہوئی ہیں آپ نے کل سنا. قوم نوح نے جو اعتراض کیے, بشر ہیں, اللہ فرشتہ بھیج دیتا ہماری ہدایت کے لیے, یہ تو ہمارے جیسے ہیں, یہی باتیں انہوں نے بھی کی. میں وہ آیتیں نہیں دہرا رہا, میں وہ آیتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو انہوں نے وہ الگ باتیں کی حضرت قوم نوح سے علاوہ جو باتیں تھیں. یہ کیا کہتے تھے؟ حضرت ہود کو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. آپ سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ, ہم ماننے والے نہیں ہیں, ہم کبھی بھی تسلیم کرنے والے نہیں ہیں. ہم تو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں. کیا کہتے ہیں ہم تو آپ کو انا لنراک فی صفاحہ وانا لنظنک من الکاذبین, ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں, ہم آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں. آپ جتنا مرضی سمجھاؤ, ہمارے دل پہ کوئی بات اثر کرنے والی نہیں ہے. اپنے لوگوں کو کہتے تھے کیا ہود یہ کہتے ہیں کہ مر کے دوبارہ اٹھنا ہے؟ مٹی ہونے کے بعد کون اٹھے گا؟ کہتے تھے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا, ایک ہی زندگی ہے, جیو جیسے جینا ہے, بس مریں گے پھر کچھ نہیں ہوگا. کہتے تھے اس نے رب پر جھوٹ باندھا ہے. حضرت ہود کو کہتے تھے رب نے نہیں کہا, اپنے پاس سے کہتا ہے. استغفر اللہ. کہتے ہیں یہ تو پہلوں کی باتیں ہیں, پہلے بھی ایسے باتیں کیا کرتے تھے, تم بھی ہمیں ڈرا رہے ہو, ہمیں کوئی ڈرنا نہیں ہے. وما نحن بمعذبین, ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونے والا. ان پر رب کی ناراضگی کا اثر یہ ظاہر ہوا جب انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی توہینیں کی, بار بار انہوں نے استہزاء کیا, توہین کی. اللہ نے 3 سال ان پر بارش نہیں برسائی, 3 سال قحط سالی کے. لیکن جس کو ہدایت نہیں ملنی وہ عزلوں سے شقی ہے, بدبخت ہے. حضرت ہود نے کہا تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ یا قوم استغفروا ربکم, اپنے رب سے بخشش مانگو, اس سے توبہ کرو, دیکھنا یرسل السماء علیکم مدرارا, کیسی موسلا دار بارش اتارے گا, تمہاری قوت کو بڑھا دے گا. مجرم مت بنو, اللہ کا انکار مت کرو. کہنے لگے اور کوئی مسئلہ نہیں, مسئلہ لگتا یہ ہے کہ ہمارے کسی بت نے, حضرت ہود کو کہتے ہیں ہمارے کسی بت نے تمہیں کچھ کیا ہے جو تم ایسی باتیں کرتے ہو, باقی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر قحط بھی ہے تو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں, ہم نہیں ماننے والے. انہوں نے اپنے کچھ بندے مکہ بھیجے, جا کے مکہ کعبۃ اللہ جا کے دعا کرو. اب یہ دیکھو یہاں قابل غور بات, یہ رب کو مان رہے ہیں, رب کو مان رہے ہیں, لیکن اللہ کے پیغمبر کو نہیں مان رہے. صرف رب کو ماننے سے رب نہیں ملتا, صرف رب کو ماننے سے رب نہیں ملتا. جس کو رب نے اپنا کہہ دیا اس کو بھی دل و جان سے تسلیم کرنا پڑتا ہے. انہوں نے مکہ میں بھیجا, اور مکہ میں مختصر کرتا ہوں, جس بندے کی انہوں نے بھیجا اس نے وہاں پر دعا کی. وہاں پر ایک کالا بادل, سیاہ بادل آیا, اور ایک دوسرا بادل آیا. وہ سمجھا کہ یہ کالا بادل زیادہ بارش برسائے گا, اس نے اس بادل کا انتخاب کیا.
اب وہ بادل حکم خداوندی سے وہاں سے چلا ان کی وادیوں کی طرف، اور جب وہ بادل ان کی وادیوں کی طرف جا رہا تھا تو یہ لوگ اس کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، ہمارے قحط سالی کے دن ختم ہونے لگے، ہماری سبزے کے دن آنے لگے، شادابیوں کا وقت آ گیا، مشکلات ختم ہونے کا وقت آ گیا۔ حضرت ہود نے کہا بل ہوا مستعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم، تم کچھ سمجھ رہے ہو، یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہ وہ عذاب ہے جو تم مجھ سے مانگا کرتے تھے، تم جلدی مچاتے تھے لاؤ عذاب، یہ عذاب ہے جس کے اندر دردناک ہوا ہوگی، پھر بھی مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے تمہیں کیا پتہ ہے، تمہیں کیا پتہ ہے، یہ وہ بادل ہے جو ہمیں ایسی بارش دے گا کہ ہماری ساری قحط سالی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی پناہ ہے، قرآن نے بیان کیا وہ جو بادل تھا وہ عذاب کا حوالہ تھا، اور پھر اللہ نے ان پر ایسا عذاب نازل کیا، قرآن نے اس کو واضح طور پہ بیان کیا، اللہ نے ان پر ایک آندھی مسلط کی جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، اور اتنی سخت، اتنی سرد، اتنی چنگاڑ، اتنی زبردست، اتنی خطرناک آندھی تھی کہ اس آندھی نے بستیوں کو اٹھا کے آسمانوں کے قریب لے جا کر الٹ کر نیچے پھینکا، ان کے مال و منال ہواؤں میں اڑتے نظر آتے تھے، اس آندھی نے ان کو تہو بالا کر کے رکھ دیا، ان کی پوری قوم کو اس آندھی نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، کیونکہ رب بڑی غیرت والا ہے، رب بڑی غیرت والا ہے، رب کو اپنے محبوبوں کی توہین رب پسند نہیں کرتا۔ قرآن فرماتا ہے تدمر کل شیء بامر ربها، وہ آندھی ہر چیز کو تباہ کرتی جا رہی تھی، فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم، جب صبح کا وقت ہوا تو سوا ان کے خالی گھروں کے کچھ بھی نہیں بچا تھا، کچھ بھی نہیں بچا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، فرمایا ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے فاخذتهم الصیحۃ بالحق، سچی چنگاڑ نے ان کو پکڑا، فجعلناہم غثاء، اور ان کو کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بنا کے رکھ دیا، جیسے خشک گھاس نہیں ہوتی ایسے کر کے رکھ دیا۔ اور ایک مقام پر فرمایا سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، اللہ نے 7 راتیں اور 8 دن اس آندھی کو ان پر مسلط کر دیا، انتہائی شدت کے ساتھ چلتی تھی، اور ان کی حالت ایسی تھی کوئی دیکھنے والا دیکھے تو اس کو یوں لگے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے ٹوٹے ہوئے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ خدا کا عذاب ہے، یہ خدا کا عذاب ہے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، قرآن کہتا ہے کوئی ہے ان میں سے کوئی بچا ہے؟ بتاؤ کوئی بچا ہے ان میں سے؟ یہ درس ہے ہمارے لیے۔ ارے ان کے کوئی ہم سے زیادہ گناہ تو نہیں تھے، ان کے گناہ آپ نے سن لیے جو قرآن نے بیان کیے۔ شرک، اللہ خدا ہمیں معاف فرمائے، اس امت میں کتنا شرک ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم کروڑ لوگ مسلمان ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو گناہ ہیں، اس کے علاوہ لمبی امیدیں، کیا ہم نہیں لگا کر بیٹھے ہوئے؟ کیا ہمیں موت یاد ہے؟ کیا ہمیں آخرت کی یاد ہے؟ ہم نے رب کو کتنا راضی کیا ہے؟ ہمارے لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں؟ لیکن یہ صدقہ ہے مدینے والے کی ذات کا، یہ صدقہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ لوگ تباہ و برباد کر دیے گئے، اور اللہ اکبر، احادیث میں آتا ہے، یہ دیکھو خوف خدا کی کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی، جب کبھی آندھی چلتی نا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے، حضور غم زدہ ہو جاتے، تو میں کہتی یا رسول اللہ، جب کوئی بادل حضور دیکھتے، ایسے بادل دیکھتے، یا آندھی کا کوئی موقع ہوتا یا بارش کا موقع تھا، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو میں عرض کرتی ہوں حضور لوگ تو خوش ہوتے ہیں، بارش برسے گی، مزہ آئے گا، تو اللہ کے رسول فرماتے عائشہ مجھے قوم عاد یاد آ جاتی ہے، مجھے قوم عاد یاد آ جاتی ہے۔ حضور دعا کیا کرتے، مولا اس ہوا کو خیر کے ساتھ بھیج، اس ہوا کی خیر ہمیں عطا کر، یہ جس خیر کی لیے آئی ہے وہ ہمیں عطا کر، اس کے شر سے ہمیں بچا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی جب بارش رک جاتی تو اللہ کے رسول کو اطمینان ہو جاتا۔ یہ وہ ہستی ہے جن کی خاطر اللہ نے ہم جیسے لاکھوں کو بخشا ہوا ہے، ہم جیسے لاکھوں کو بچایا ہوا ہے عذاب سے، اور انشاءاللہ حشر میں اللہ بخش بھی دے گا۔ غور کرنے کی چیز ہے، سوچنے کی چیز ہے۔
درس حاصل کریں. میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اپنے دلوں میں اترنے دیں اس بات کو. ہم سن رہے ہیں, ہم نے بار بار یہ آیت سنی, لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. یہ پچھلے واقعات میں لوگوں کے لیے عبرت ہے, عقل مندوں کے لیے عبرت ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں, ہم ایسے گناہوں سے بھی توبہ کریں, اور اس کے علاوہ بھی اگر ہمارے اندر کوئی خرابی ہے تو وہ اس کی رحمت تو تیار بیٹھی ہے یار. رمضان میں اللہ سے سچی توبہ کر لیں, پکی توبہ کر لیں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کب یہ سانسیں ٹوٹ جائیں, کب یہ مالا بکھر جائے. اپنے فرائض کو پابندی سے ادا کریں. آپ زیادہ, میں بار بار کہا کرتا ہوں, آپ زیادہ اگر مولوی صاحب نہیں بن سکتے آپ نہ بنیں. آپ اپنے فرائض ادا کریں, آپ اپنے واجبات ادا کریں, آپ اپنے چہرے کو سنت رسول سے سجا لیں, اپنے بچوں کی تربیت کریں, اپنا حلال کمائیں, جتنا مرضی کمائیں, لیکن زکوٰۃ دیتے رہیں. انشاءاللہ جب دنیا سے جائیں گے نا تو اللہ کی رحمت آپ کو اپنے حصار میں لے کر یہاں سے لے کر جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے نور سے منور کر دے, اور ہمیں ان دروس کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ.